بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر ہم الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں جو لاسٹ ٹائم الیکشن ہوئے تھے، ابھی وہ ٹینور چل رہا تھا، صدر صاحب نے اور سیکرٹری صاحب نے بھاری لیڈ سے الیکشن جیتا تھا۔ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اب ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے سر کی شخصیات کے حوالے سے ہم انٹرویو کر گئے تھے۔ ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہیں، زہر خان بانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری محمد افضال چودھری صاحب۔ آپ جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان ہیں۔ خاص طور پہ آج جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان میں تاریخی ڈیولپمنٹ کی گئی ہے جو کہ پہلے کبھی کسی نے نہیں کرائی۔ تو آج ہم خاص طور پہ جو بات کرنے جا رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام احمد، تھینک سر یو، آپ ٹھیک ہیں؟ ویلکم اگین رحیم یار خان۔ سر تھینک یو سر۔ ماشاءاللہ پہلا انٹرویو آپ سے کر گئے تھے، اب ماشاءاللہ آپ نے بھرپور ڈیولپمنٹ کرائی ہے۔ تو افضال صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس بار میں بار اور بینچ کے تعلقات کس طرح رہے، آپ کس ٹینور میں اور سر کے ٹینور میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، آپ ہماری آواز بنتے ہیں، آپ ہمارا منشور الیکشن لڑنے سے پہلے بھی آپ نے ایک انٹرویو کنڈکٹ کیا، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ ہمارے ٹینیور کے اینڈ میں آپ دوبارہ تشریف لائے ہیں۔ ہم نے احمد بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو پہلے دن یہ کہا تھا کہ یہ عہدے ہم بطور ذمہ داری نبھائیں گے، اور انشاءاللہ ہم نے نبھائے ہیں۔ میں اور میرے صدر صاحب دونوں ہی پریکٹیشنر لائر تھے۔ اس دفعہ پچھلے 3-4 ٹینیور سے کچھ ایسا سسٹم آ رہا تھا کہ پریکٹسنگ لائر سیاست میں بڑے کم آ رہے تھے۔ ہم دونوں ہی پریکٹسنگ تھے، الیکشن میں آئے ہیں، الیکشن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جیت دی ہے، تو ہمارا بار اور بینچ کا تعلقات ہمارا مثالی رہا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے، الیکشن سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا سٹیک ہولڈر ہمارا کلائنٹ ہے، اور ہم نے اپنے کلائنٹ کی بہتری کے لیے بار اور بینچ سے جتنے بھی ہمارے تعلقات رہے وہ الحمدللہ بڑے مثالی رہے۔ ہم نے کوشش کی، ہم نے سٹرائکس کو کم سے کم کیا، اور جتنے بھی معاملات تھے، وکلا کے معاملات، لیٹیگنٹ کے معاملات، اداروں کے ساتھ معاملات، ان کو ہم نے بہترین نیگوسیشن کے ذریعے ٹیبل پر حل کیا، اور الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم نے، اور مجھے یہ فخر ہے کہ میرے ساتھ میرے پریزیڈنٹ جو تھے وہ بھی پریکٹسنگ لائر تھے، اور الحمدللہ ہائی کورٹ میں وہ ان کے کیسز باقاعدہ رپورٹڈ ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اس معاملات میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں رہا، اور الحمدللہ ہمارا آپس میں کوآرڈینیشن بھی بڑی مثالی رہی۔ اچھا سر، آپ کے ٹینور میں اس بار میں کون کون سے پروگرام منعقد ہوئے؟ سر، ہم نے ایز پر منشور ہم نے جو وعدے کیے تھے اپنے وکلا بھائیوں سے، اس میں ہم نے ایک ہمارا یہ تھا کہ ہم نے وکلا کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنی ہے، وکلا کی معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ اس کے لیے جو ہم نے پروجیکٹ لانچ کیے ہیں، سب سے بڑا منصوبہ ہمارا الحمدللہ وکلا ریزیڈنسی ہے۔ وکلا ریزیڈنسی پورے پنجاب میں یہ ہمارا ون ڈسٹرکٹ ہے جس کی اپنی وکلا ریزیڈنسی ہے، جس میں وکلا کے بچوں کے لیے، وکلا کی فیملیوں کے لیے رعایتی قیمت پر اور انتہائی اعلیٰ معیار کے کمرے بنائے گئے ہیں، اور اعلیٰ معیار کے مطابق اس کو ترتیب دیا گیا ہے تاکہ وکلا کا معیار زندگی بلند ہو، جو کہ اپنے آخری مراحل میں ہے۔ انشاءاللہ العزیز ودن اے ویک ہم اس کی افتتاحی تقریب کرنے جا رہے ہیں۔ سیکنڈلی، ہم نے ہمارا جو نیو جوڈیشل کمپلیکس تھا، وہاں ہمارے وکلا جاتے تھے تو ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی پراپر جگہ نہیں تھی، ان کے لیے ہم نے ایک منی بار روم وہاں پہ قائم کیا، وہاں پہ اے سی کی سہولت، اور وہاں پہ جتنی بھی پانی کی سہولت اور تمام سٹنگ ارینجمنٹ ان کے معیار کے مطابق ہم نے کیے ہیں۔ اس سے تھرڈ، ہم نے وکلا آڈیٹوریم
کو مثالی بنایا ہے، وکلا آڈیٹوریم اس لیول کا بنایا ہے کہ جیسے کسی لیول کا ہونا چاہیے۔ ہم یہ الحمدللہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا آڈیٹوریم پوری ڈویژن کا سب سے بیسٹ آڈیٹوریم ہے۔ اس میں ہم نے نئی چیئرز کا سسٹم کیا، اس کے علاوہ ہم نے اس کے پروجیکٹر، اس کے سیٹنگ ارینجمنٹ الحمدللہ ہم نے بہترین انداز میں کی ہے۔ باہر کو ہم نے سولر کیا ہے، فلٹریشن پلانٹ ہم نے سارے چالو کر دیے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اللہ نے توفیق دی، اور مسجد کا کام بھی دن اور رات کی لیبر سے جاری ہے، اور اس سے نیکسٹ انشاءاللہ ایک آدھ دن میں ہم انشاءاللہ جو لیٹیگنٹ کے لیے اور مسجد میں نمازیوں کے لیے کم از کم 10 سے 15 واش روم نئے جن کی تعمیر شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، وہ بھی ہم دن اور رات کی لیبر کے ساتھ ودن 20 ڈیز انشاءاللہ کمپلیٹ کر دیں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کے بعد ہماری آپس کی کوآرڈینیشن سے ممکن ہوا ہے۔ ہم نے اس عہدے کو اپنی ذمہ داری کے طور پہ نبھایا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے آنے والی جتنی بھی کیبنٹس ہوں گی وہ وکلا کے مسائل کو ترجیحاتی بنیادوں پر اور اجتماعی مفادات کو مد نظر رکھ کے اپنے کام کریں گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی افضال صاحب، وکلا صاحبان نے آپ کو بھاری لیڈ سے الیکشن جتایا، آپ کا ٹینور ختم ہونے کو ہے، اس ٹینور کے آخر میں وکلا صاحبان کے لیے آپ کے کیا الفاظ ہیں؟ سر، یہ میں اپنے وکیل بھائیوں کے لیے یہ میسج دوں گا کہ جب ہم کالا کوٹ پہنتے ہیں ہماری پہچان بطور ایڈوکیٹ ہوتی ہے، اور ایک ایڈوکیٹ کو اپنے سینسز سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے وکیل لگنا چاہیے۔ وہ جو ٹینیور ہے، وہ جو کنسیپٹ ہے لوگوں کے دلوں میں کہ وکیل سخت ہوتے ہیں، وکیل لا کو نہیں مانتے، تو ایسی چیزوں کو ختم کرنا چاہیے، اور وکیلوں کو چاہیے کہ وہ معاشرے میں جیسے کریم آف دا سوسائٹی ہیں، بالکل ایسے اپنے کردار کو بھی کریم آف دا سوسائٹی اور سم ون اسپیشل بنائیں، تاکہ ہمارے معاشرہ ترقی کرے، ہمارا ملک ترقی کرے، کسی بھی مسلط کا شکار ہوئے بغیر آئین اور قانون کی پروٹیکشن کے لیے سب کھڑے ہوں، اور جو عوام کو سہولت پہنچا سکیں، ایک عام آدمی کو سہولت پہنچانے کے لیے جو بھی انڈیویجول یا اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کرے، اس کو کرنا چاہیے کردار، تاکہ معاشرے میں مزید بہتر سے بہتری آئے۔ جی سر، بہت شکریہ، تھینک یو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں خیریت سے؟ الحمدللہ سے ٹھیک۔ افضال صاحب سے ویو ہم نے لے لیا سر، اب آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ سر، وکلا صاحبان نے آپ کو صدر منتخب کیا، اور پہلی بار اس ڈسٹرکٹ بار سے بھاری لیڈ سے آپ الیکشن جیتے، افضال صاحب جیتے، تو وکلا صاحبان کے لیے آپ ٹینور کے آخر میں آپ کے کیا الفاظ ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود بھائی تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، ممنون ہوں آپ کا، آپ دور سے تشریف لائے۔ جب ہم سلیکٹ ہو کے آئے، الیکٹ ہو کے آئے سوری، تو اس وقت بھی آپ ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے ویوز لیے، اور اس میں ہم نے کئی ایسی باتیں کی اپنے منشور کے حوالے سے، وکلا کے حوالے سے، بار کے حوالے سے، بار اور بینچ کے حوالے سے۔ لیکن آج الحمدللہ میں پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان ہیں، اور تقریباً ان باتوں کو جو آپ کی اس ریکارڈنگ کا حصہ تھے، آپ جب ان کو ریویو کریں گے تو ہماری باتوں کی جو ہم نے پایا تکمیل تک پہنچایا، وہ تمام باتیں الحمدللہ کوشش کی اللہ کے کرم سے، فضل و کرم سے، وہ ہم نے ساری جو ہے نا وہ اس کی تکمیل کر دی الحمدللہ الحمدللہ۔ باقی میں ہمیشہ سے اس بار کا ممنون ہوں جنہوں نے اتنی بھاری اکثریت سے ہمیں اپنا مینڈیٹ دیا۔ ہم نے اپنے ٹینور میں کوشش کی کہ اپنے وکلا کی عزت نفس پہ کوئی حرف نہ آنے دے۔ بار اور بینچ کے حوالے سے جو ہمیشہ سے ایک رہا کرتا تھا، ایک خلیج رہا کرتی تھی، ہم نے اس کو اتنی خوش اسلوبی سے اور بہترین انداز سے، جس طرح سے افضال نے کہا کہ ہم نے اسٹرائک کو کم کیا، لیٹیگنٹ کے مسائل پر ہر وقت ہم سیشن جج صاحب سے، ہم ہائی کورٹ سے رابطے میں رہے، اور اس کو کم سے کم ہم نے کوشش کیا کہ جو لیٹیگنٹ جو ہمارا بنیادی طور پر اسٹیک ہولڈر ہے، ان کے مسائل کو جو ہے وہ حل کیا جا سکے۔ تو اس میں ہم نے عدلیہ کے ساتھ مل کر، اپنے بینچ کے ساتھ مل کر الحمدللہ ہم نے اپنے تمام تر امور جو ہے وہ انتہائی خوش اسلوبی سے جو ہے وہ انجام دیے ہیں الحمدللہ۔ اچھا سر، 26ویں آئینی ترمیم جو ہوئی ہے اس بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ محمود، ایک بحیثیت قانون دان ہونے کے، ایک قانون کا طالب علم ہوتے ہوئے
میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں اپنے معاشرے میں، ہمارے ملک پاکستان میں ان قوانین کی سخت ضرورت ہے جس میں جو انصاف ہے وہ بنیادی طور پر گراس روٹ لیول پر ان عام لیٹیگنٹ کو جو بنیادی طور پر گراس روٹ لیول کے جہاں سے اس مقدمے کی ابتدا ہوتی ہے وہاں ان کو زیادہ سے زیادہ ایسی یقین دہانی کروائی جائے، ایسے قوانین بنائے، ایسی انیکٹمنٹ کی جائیں تاکہ جو بنیادی طور پر جو عام لیٹیگنٹ ہے اس کو فائدہ ہو۔ گو کہ 26ویں ترمیم سے جو ایک نئی انیکٹمنٹ آئی ہے، قانون میں تبدیلی آئی ہے کہ ایک الگ سے ایک بینچ بنایا جائے تاکہ ان لوگوں کو جو سپریم کورٹ تک کے مقدمات اپنے فیس کرتے ہیں اور سالہ سال وہ پستے ہیں، اور ان لوگوں کے جو اشرافیہ کے لوگ ہوں یا بڑے لوگ ہوں وہ اسی کا حصہ ہو کے ان کو ٹائم زیادہ دیا جاتا تھا۔ اب ایک الگ بینچ بننے کی وجہ سے جو کل میں بھی فگر دیکھ رہا تھا کہ آپ کو ایکسپیڈائٹلی جو ہے سپریم کورٹ سے اب ان کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اب فیصلہ ہو رہے ہیں، تو یہی مطلب اس میں یقین کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں، چند سالوں میں اس کانسٹیٹیوشن کے جو انیکٹمنٹ کی ہے اس سے جو ہے دورس نتائج جو ہیں وہ اس سے اخذ ہوں گے، اور جو انصاف کا بنیادی تقاضا ہے جو عام لیٹیگنٹ تک پہنچنا چاہیے اس میں بھی جو ہے نا وہ اس میں بہتری آئے گی۔ پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے سر؟ میں جس سے پہلے کہہ کے گیا ہوں کہ بنیادی طور پر ہمارا جو نظام ہے جو سیشن ججز کا تک سے شروع ہوتا ہے، جو پھر سول ججز سے سیشن ججز تک، یہ وہ بنیادی نظام ہے جس میں سب سے زیادہ اصلاحات لانے کی ضرورت ہے۔ عام لیٹیگنٹ یہیں سے شروع ہوتا ہے جو سپریم کورٹ تک جاتا ہے، وہاں انصاف کی فراہمی کے لیے ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے۔ کچھ عرصے سے ججز کی تعداد نہیں بڑھائی جا رہی اور انتہائی میکسیمم ججز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، چاہے وہ ایڈیشنل لیول پہ ہوں یا سول ججز کے ہوں، تو ایک جج پہ 150 200 جو کیسز کا بھار ہوتا ہے یا برڈن ہوتا ہے وہ اس کو میٹ نہیں کر سکتا۔ جتنے سول ججز زیادہ ہوں گے وہ اس کو میٹ کرنے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ کامیاب ہوں گے، یا ان کو زیادہ موقع ملے گا۔ تو بنیادی طور پر میری اپنی جو رائے ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈسٹرکٹ لیول پر ججوں کی تعداد کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے، اور کوئی ٹائم فریم کیا جائے ہر ایک چیز پر، کہ پروسیس کے ٹائم پر اور ایویڈنس کے ٹائم پر ہر دو پارٹیز کو موقع دیا جائے، ایک ٹائم فریم دیا جائے، وہ فوجداری میں ہو، دیوانی میں ہو، تاکہ اس ٹائم میں ججز پھر باؤنڈ ہوں اس فیصلہ کرنے میں۔ تو بنیادی طور پر گراس روٹ لیول پر ہمیں یہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اس میں تبدیلی کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سر، ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار کس طرح ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اب جس طرح سے ہمارے پنجاب میں جس طرح سے ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، ابھی بھی ایک رزلٹ آیا ہے جو انہوں نے معیار رکھا ہے، وہ معیار انتہائی اعلیٰ لیول کا معیار ہے، وہ سیاست سے بڑھ کے معیار ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنے پیرامیٹرز کو انہوں نے میٹ کرنے کے لیے ایسے ججز لیتے ہیں، ایسے وکلاء میں سے ججز لیتے ہیں جو ہر لحاظ سے ان کے معیار پہ پورا اتریں۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ اس معیار کو بہتر کرانے کے لیے ہماری جوڈیشری سے بھی ملاقات ہوتی ہے، اعلیٰ سطح پہ بھی کئی دفعہ وفود سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے کہا اس میں مزید جو ہے اصلاحات کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو وکلاء ہیں ان کو موقع ملے اور وہ جوڈیشل سائڈ پہ آئیں، تو وہ اپنا جو ہے نا اپنی پرفارمنس دے سکیں یا اپنی جو ہے وہ خواہشات کو پورا کر سکیں۔ وکلاء کی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے آپ کے کیا الفاظ ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟ آج کل کے دور میں جس طرح سے چل رہا ہے، اس میں جتنا وکلاء کا کردار ہے، میرے خیال میں ہراول دستے کے طور پہ وکلاء جو ہیں وہ پیش ہیں۔ جمہوریت کو یقینی بنانے کے لیے، اس کے لیے قربانیاں دینے کے لیے ہمیشہ وکلاء ہر سطح پہ، تاکہ وہ چاہے وہ سینٹ ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، چاہے وہ پروویژنل اسمبلی کے کوئی بھی ہوں، وہاں پر وکلاء کی تعداد وکلاء زیادہ ہے، اور وکلاء ہی ایک ایسی آواز ہے جو سب سے زیادہ مؤثر اور بہترین سمجھے جاتے ہیں۔ وہ پازیٹیو سینس میں ہمیشہ ہوتی ہے، ہمیشہ نیگیٹو وکلاء نے اپنی خاطر، اپنی مفادات کے لیے کبھی جنگ نہیں لڑی، ہمیشہ نیشن ایٹ لارج کے پر ہم نے جنگیں لڑی ہیں، اپنی طاقت کو منوایا ہے۔ ہم نے اپنے قانون کا سہارا لیتے ہوئے، قلم کا سہارا لیتے ہوئے، ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ جمہوریت کی خاطر جتنی قربانیاں میرے خیال میں وکلاء نے دی ہیں، شاید کسی نے ایسی قربانیاں دی ہوں۔ اور آج کل کے اس میں جس طرح سے سینیریو چل رہا ہے، وکلاء ہی ایک ایسا طبقہ رہے جو مظلوم کی آواز بن کر جو ہے وہ گونجتی ہے اور وہ اعلیٰ ارباب اختیار تک پہنچانے کا مؤثر ذریعہ بن چکی ہے۔ جی اچھا سر، جو ڈسٹرکٹ بار میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے،
फंड्स के हवाले से बताइएगा कि कहाँ से मिले जो आप जी। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। जी महमूद, हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में जी अल्लाह के फजल व करम से फेडरल गवर्नमेंट भी और प्रोविजनल गवर्नमेंट में 3 दफ़ा जो है हमें फंड्स दिए, जी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंतहाई ध्यानदार तरीके से उन तमाम फंड्स का बेहतरीन तरीके से हमने उसका इस्तेमाल किया। जिस तरह अफजाल ने कहा, ऊपर वाला एडिटोरियम को हमने एडिटोरियम बनाया जिस तरह से वकला का हुआ करता है। जी उसके अलावा एक वकला रेजिडेंसी हमारे वकला बहबूद फंड के नाम से है, जो हमारे वकील भाई, खुदा अल्लाह ना करे उनकी वफात हो जाती थी तो हम उनकी डेथ से पहले उनको कुछ रकम दे के ताकि वो उनके ज़रिए वो अपने मामला चला सकें, वो इसके अलावा वेटिंग एरिया नए कॉम्प्लेक्स में अब मस्जिद का काम है उसी जी में, वो और वज़ू खाना। इस तरह से हमारे, और एक और मैं इजाफा करता चलूँ, रजिस्ट्री ब्रांच में हमारी भरपूर उस पर अल्हम्दुलिल्लाह जी वहाँ पर एक शेड बनाया गया है। वो शेड भी हमारे ताउन से, हमारी एफर्ट से जो है ना वहाँ पर बना, और वो इंतहाई अच्छे और मुनज़्ज़म तरीके से माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अल्लाह ने करम किया, पूरा साल हमने जो भी फंड्स आए इंतहाई दानादाराना और ईमानदाराना तरीके से उसे अपने पास अमानत समझते हुए हमने कोशिश की है कि उसको लगाया जाए ताकि उससे वकील हमारे भाई जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। जी। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि अब जहाँ डेवलपमेंट हो रही है वहाँ जाके कुछ बात करें। जी तो बिल्कुल, आइए बिल्कुल। चलते हैं सर। चलिए आए चल। जी जी नाज़रीन, अब हम जो डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पर आए हुए हैं। सदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रेजिडेंसी जो है बनाई जा रही है, तो मजीद बात करते हैं। सर, ये जो रेजिडेंसी बनाई जा रही है इसके क्या मकासद है, ये कब तक फंक्शनल हो जाएगी? जी महमूद भाई, ये 2009-2010 में ये रेजिडेंसी का आगाज वकला बहबूद फंड के नाम से एक हमारा फंड बना, एक हमारा अकाउंट बना, जिसमें कि हम उन वकला को जिनकी खुदा न खास्ता डेथ हो जाती थी तो उनके जो वरसा थे तो उनको हम 2 लाख रुपए सालाना फौरी तौर पर इमदाद जारी करते थे ताकि वो अपने मामला जो है वो उससे चला सकें। तो ये 2010 से हमारा ऑनवर्ड ये फंड था। फिर ये नीचे कैंटीन बनी हुई थी उस नाम से, जिसकी हमारी जो आमदन थी उसी वकला बहबूद फंड में जाती है, इस वक्त भी जाती है। जब हमारा टेन्योर हमने टेकअप किया तो फिर ये क्योंकि जगह थी हमारे पास तो फंड्स भी थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने इस पर कोई 9 कमरे जो है वो बनाए, और जो इसका हमने एस्टीमेट लगाया है वो 40 से 45 लाख रुपए इंशाल्लाह सालाना तौर पर जो इसकी इनकम होगी, और वो सारी की सारी इनकम जो है वकला बहबूद फंड में जाएगी। और हमारा आगे ये भी है प्लान कि इंशाल्लाह वो जो 2 लाख रुपए हम दिया करते हैं अपने वकील भाई की नागाहानी मौत पर या वफात पर, वो उसको हम डबल भी इंशाल्लाह करते जाएंगे, और वो 2 से इंशाल्लाह 4 करेंगे इंशाल्लाह। जी सर, बहुत शुक्रिया। अफजाल साहब, माशाल्लाह डेवलपमेंट हो रही है। जाहिद साहब से हमने बात की है। ये जो रेजिडेंसी बनाई जा रही है इसमें वकला साहबान को क्या फ़ायदा होगा, इस बारे में हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद भाई, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पूरे पंजाब में, पंजाब तो मुझे कन्फर्म है, लेकिन हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अपने लेवल पे वकला के लिए रेजिडेंसी बनाने का वाहद मंसूबा है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि अपनी तकमील को पहुंच चुका है। इसमें हमारी कैबिनेट की तरफ से 2024-25 की तरफ से तमाम वकला को हमने ऑडिटर बना दिया है कि आप आए, उसके म्यार को चेक करें, उसकी एक एक फिनिशिंग को चेक करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी म्यार नहीं आएगा। ये जो रेजिडेंसी बनाई है इसके बड़े सारे मकासद हैं। सबसे पहला मकासद ये है कि इसको हमने वकला डिस्ट्रिक्ट बार रेंजर खान ने इसको बहबूद फंड को दे दिया है ताकि इसकी इनकम बहबूद फंड में जाए, और बहबूद फंड में जो हमारे वकला जो बीमार हो जाते हैं, जो फोत हो जाते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी इनकम से सालाना हमारा 13 लाख रुपया नीचे कैंटीन का है, इसका भी इंशाअल्लाह 40 से 45 लाख अप्रॉक्सीमेटली इसका एस्टीमेट है, और तकरीबन 60 लाख रुपया हमारी इनकम सालाना में इसका इजाफा होगा। उससे हम जो वकील को हम फौत होने की सूरत में 2 लाख दे रहे थे अपने लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अब हम उसको इंशाल्लाह 4 लाख रुपया कर देंगे। और इसके अलावा वकला की फैमिली के फंक्शन हैं, उनको रियायती कीमतों पर यहाँ पे कमरे दस्तयाब होंगे। वकला बाहर से जो हमारे वकला भाई आते हैं उनके लिए ये कमरे दस्तयाब होंगे।
اور اس کے علاوہ ہمارے عام لیٹیگنٹ بھی اگر رہائش رکھنا چاہیں تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ یہ کمرے دستیاب ہوں گے، اور کمرے ویل ڈیکوریٹڈ ہیں، اٹیچ واش ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ منصوبہ اپنی تاریخ کا یادگار منصوبہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے آخری مراحل میں ہے۔ الحمدللہ ہمیں اپنے اس منصوبے پر فخر بھی ہے، اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کار خیر میں جو ہم نے حصہ ملایا ہے اس کے لیے ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنے۔ تھینک یو۔ جی سر، اگر ہم سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں، چاہے وہ عدالت ہو چاہے گھر ہو، سیکیورٹی کا بڑا اہم رول ہوا کرتا ہے۔ وکلا صاحبان باہر سے آئیں گے، جو یہ ریزیڈنسی بن رہی ہے اس پر رہائش اختیار کریں گے، تو سیکیورٹی کے کیا آپ نے اقدامات کیے؟ محمود بھائی، ہماری جو یہ وکلا ریزیڈنسی ہے نا، یہ کورٹ پریمیسز کے اندر ہے، اچھا، اور سیکیورٹی کے جس طرح سے عام حالات میں ہماری انتظامیہ کی جانب سے، وہ سیشن جج ہوں، ڈی پی او صاحب ہوں، یا جو بھی انتظامی لباس ہے، ہمیشہ دن کے اوقات میں بہترین اور اعلیٰ ہیں، اور اس طرح کا اب تک الحمدللہ جو سیکیورٹی کے انتظامات سے ہم بہت زیادہ مطمئن ہیں، اور کیونکہ کورٹ پریمیسز میں ہے لہٰذا یہاں سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور اس طرح کے ہی انتظامات جو عام حالات میں ہمیں ملتے ہیں وہ ہمیں جو اس ریزیڈنس میں رہائش رکھنے کی صورت میں وہی سارے کے سارے ہمیں یہاں پر میسر آئیں گے۔ نمبر 2 یہ کہ ہمارے بالکل سامنے پولیس لائن ہے، وہاں پر کیونکہ ایکٹیویٹیز ہر وقت ہوتی ہیں، اور ہمیں گاڑی کی پارکنگ کا یا ادر ایشوز کا، تو اس حوالے سے ہم الحمدللہ یہ ریزیڈنسی ایک طرح سے محفوظ ترین جگہ ہے، جہاں پر جو ہمارے گیسٹ ہاؤس کے لوگ آنے والے یا جو ہمارے ہوں گے، ہمارے مہمان ہوں گے، تو ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف اس حوالے سے جو ہے نا ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ افضال صاحب، اگر وکلا کی پروٹیکشن، وکلا کی ڈگنیٹی کے حوالے سے بات کریں تو اس بارے میں آپ کے کیا الفاظ ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ شکریہ احمد بھائی۔ وکلا کی پروٹیکشن اور وکلا کی ڈگنیٹی دو علیحدہ کویشچن ہے۔ جی، وکلا کی پروٹیکشن انصاف فراہم کرنے والے، ان لوگوں کا تحفظ کرنے والے اگر خود محفوظ نہیں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی کسی کو انصاف پراپرلی مہیا نہیں کر سکیں گے۔ وکلا کے پروٹیکشن کے حوالے سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، پنجاب بار کونسل، پاکستان بار کونسل اور اسپیشلی پارلیمنٹ اپنا قانون منظور کر چکی ہے، اور انشاءاللہ العزیز پراپرلی اس کو لاگو کیا جائے گا، اور اس کے لاگو کرنے میں ہماری ڈسٹرکٹ لیول پہ، پنجاب بار لیول پہ اور پاکستان لیول پہ جو بھی ہماری طرف سے کوششیں ہیں وہ جاری ہیں، اور الحمدللہ العزیز ہمیں اپنے تمام پنجاب بار کونسل اور پاکستان بار کونسل پہ پورا ٹرسٹ ہے کہ وہ اس معاملے میں کسی طرح کی غفلت نہیں برتیں گے۔ اور جہاں تک ڈگنیٹی کی بات ہے، ڈگنیٹی انسان اپنی خود بناتا ہے، معیار انسان اپنا خود بناتا ہے، اس کی شخصیت اس کی کردار کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ آپ جس شخصیت کے مالک ہوں گے آپ اس لیول کی ڈگنیٹی کے حقدار ہوں گے۔ آپ کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی ایمانداری سے اور اپنی لگن سے جو اپنا نقش اور اپنا عکس ڈیولپ کریں گے وہی آپ کی ڈگنیٹی ہوگی، اور یہ ڈگنیٹی الحمدللہ وکلا میں قائم ہے۔ جو ہم میں کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ ہم میں بیٹھ کے اس کا مل جل کے فیصلہ کرنا چاہیے، اور ان چیزوں کو ہمیں، ان کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے۔ جب تک ہم اپنی کوتاہیوں کو دور نہیں کریں گے تب تک ہم ڈگنیٹی کا کلیم کرنے کے حقدار بھی نہیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ کب تک ہو جائے گا؟ 3-4 دن لگیں گے؟ 3-4 دن تو ہیں، لیکن 10 تاریخ تک میرا ارادہ ہے
آکشن بھی کر دیں, افتتاح بھی کر دیں. اس کے لیے تو افتتاح آپ نے پہلے کر لیں, 4 تاریخ کو لیکن وہ اجلاس بلوانا ہے اس کے لیے. اجلاس 2 تاریخ کو مجھے 3-4 بندوں نے کہا ہے کہ تگڑے ہو کے بلوائیں. میں کہا جی بالکل. انہوں نے کہا بنگا صاحب سے پوچھ لیں. میں کہا بنگا صاحب اس سے بھی زیادہ اس معاملے میں نہیں, میں تو خود زیادہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو جلدی سے ٹیک اپ بھی کر لیں, سارے معاملات کو جو ہے نا ٹیک اپ ہمیں نہ دیں, یہ ختم کریں. چلو ٹھیک ہے, یہ تو ختم کریں نا, یہ کیا طریقہ ہوا. جی ناظرین, ہم لیڈیز بار روم میں موجود ہیں, ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیل خان میں. ہمارے ساتھ نائب صدر صاحبہ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ماشاء اللہ. میڈم, اس بار ایسوسی ایشن میں زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنرل سیکرٹری افضال صاحب موجود ہیں, آپ نائب صدر ہیں. اس بار میں لے کے فیمیل وکلا صاحبان کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں, خاص طور پہ لائبریری کے حوالے سے, بیڈروم کے حوالے سے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. اچھا, اس بار نا ہمارے جو کیبنٹ ہے 2024 کی, اس نے تو فیمیلز کے لیے بہت کام کیا ہے. ہمارے باروم میں جتنی بھی یہ فیسلٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ صرف اس کیبنٹ کے حوالے سے ہے. جیسے اے سی ہے, شیٹس ہیں, ساری چیزیں انہوں نے ہمیں پرووائڈ کی ہیں. تو اس سال تو ہمیں مطلب کہ پہلی کیبنٹ سے زیادہ اس بار کیبنٹ نے زیادہ تعاون کیا ہے. بنگی صاحب کے حوالے سے بات کو, انہوں نے تعاون کیا ہے. چودھری افضال صاحب کے جنرل سیکرٹری, انہوں نے بہت تعاون کیا ہے فیمیلز کے حوالے سے. آپ کا وکلا صاحبان کو, وکلا صاحبان کے لیے آپ کا میسج کیا ہے بطور نائب صدر؟ یہی ہے کہ وکلا کو باہمی تعاون کے ساتھ رہنا چاہیے. اس کے علاوہ ریگولر ہونا چاہیے. جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں باروم کے حوالے سے یا دوسرے عدالت کے حوالے سے, وہ اچھی اور نصابی ہونی چاہیے. جی بہت. لیڈیز باروم کے حوالے سے آپ کے کیا ویوز ہیں, کیا الفاظ ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ جب ہم الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے تھے تو ایک منشور یہ بھی تھا, کیونکہ خواتین ہمارے اپنی عدالت کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں, تو یہاں پر تقریباً 70 سے 80 خواتین ہمارے ساتھ بچیاں ہیں جو ماشاءاللہ ریگولر پریکٹس بھی کرتی ہیں. تو ظاہر ہے ان کو علیحدہ بار روم دینا اور ان کو وہ تمام فیسیلیٹیشن دینا جو کہ کامن بار روم کی تھیں, وہ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری میں شامل تھا. تو جیسے ہم نے اپنے اس کا ٹینیور کا آغاز کیا, تو اس بار روم کی ایسی کنڈیشن نہیں تھی, حالت نہیں تھی, تو ہم نے کوشش کی کہ اس کو ویل ورنش کیا جائے, اے سی دیا جائے, اور اس طرح کی کئی چیزیں تھیں جس کو ہم نے جو ہے نا وہ اپنی ترجیحات میں شامل رکھا. تیسری بات یہ ہے کہ آخری ہماری میٹنگ لا منسٹر سے ہوئی تھی, تو انہوں نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا خواتین کا الگ سے بار روم ہے یا نہیں ہے. چونکہ یہ بار روم علیحدہ سے بنا تھا اس وقت, اور اس میں پورشن دیا گیا تھا خواتین کو, اور یہ پورشن بھی خواتین کو دیا گیا تھا, علیحدہ بار روم کا کنسیپٹ نہیں تھا. تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اگلے 2-4 دن کے اندر چونکہ ہم وہاں پر یہ مطلب اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی تھی کہ علیحدہ سے یہاں پر خواتین کے لیے اسی پریمیسز میں اچھا خوبصورت بہترین بار روم ہوگا, جہاں پہ ڈے کیئر ہوگا, ڈے کیئر کی سہولت بھی ہوگی جو بچوں کے حوالے سے ہے. تو وہ تمام کے تمام فیسلٹی جو ایک بار روم میں خواتین کے لیے ہونی چاہیے, وہ انشاءاللہ وہ الگ سے ان کو علیحدہ بار روم کی صورت میں جو ہے وہ میسر آئیں گے انشاءاللہ. جی سر, بہت شکریہ. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک, اللہ کا کرم. آپ کیسے ہیں؟ ہم لیڈیز بار روم میں موجود ہیں. زاہد صاحب پریزیڈنٹ ہیں, چودھری افضال صاحب جنرل سیکرٹری ہیں. ان کا ٹینور کیسا گزرا, کیا کیا کام کیے انہوں نے, اس بارے میں آپ کے کیا الفاظ ہیں؟ ماشاءاللہ جی, میں اپنی میری جو ایک پریکٹسنگ سروس ہے اس ڈسٹرکٹ بار میں, اس میں نے جو بنگی صاحب اور افضال چودھری صاحب کو جو پایا ہے بینگ اے پریزیڈنٹ اینڈ جی ایس, وہ فار فیمیل, مطلب ہمارے فیمیل بار روم میں جو فیسلیٹیشن انہوں نے پرووائڈ کی ہے, جو ہمیں فیسلیٹیٹ کیا ہے, اس میں شاید جو چند اچھے ادوار گزرے ہیں, میں چند اچھے ادوار میں اس کو یاد کروں گی. بہترین دور گزرا ہے. انہوں نے ایک جو ایڈیشن کیا ہے اس میں ہمیں یہ کمپلیٹ اس کو فرنش کر کے ہمیں دیا ہے, اس کی یہ
बार रूम की शीट्स हैं, ये कैबिनेट्स हैं, इनको इन्होंने सेट करवा के दिया। उसके अलावा इन्होंने यहाँ फीमेल बाथरूम में फीमेल की चाय का इंतज़ाम किया, जो इनका एक बहुत अच्छा कदम है। एंड आई होप कि हमारे आने वाले जो अगले अदवार हैं, जो अगले हमारे प्रेसिडेंट एंड जीएस और जो कैबिनेट्स हैं, वो भी इसको जारी रखेंगी। इसी तरह से फीमेल्स को जो है ना वो फैसिलिटेट करते रहेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, क्योंकि फीमेल्स भी एक बड़ा अहम आपकी सोसाइटी का तो है ही है पार्ट। हमारी बार में इस वक्त जितनी स्ट्रेंथ है फीमेल्स की, वो बार का भी एक अहम हिस्सा है और बड़े एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ में फीमेल्स मौजूद हैं। हमारी 80 के करीब हमारी इस वक्त स्ट्रेंथ है, जिसमें से 50 के करीब हम प्रैक्टिशनर्स हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं। तो मेरे लिए इनका दौर बहुत ही मैं इसको अच्छे अल्फाज में याद करूंगी, काबिल तारीफ दौर गुजारा है। आगे भी इंशाल्लाह हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं। जी मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन, इंटरव्यू करने के बाद आखिर में सर का हम पैगाम लेना चाह रहे हैं कि आपका टेनोर ओवरऑल कैसा गुजरा। वकला के लिए आपने बहुत सारी इस्लाहत कराई हैं, तो आइए बात करते हैं सर। जी महमूद भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। हमें 1 साल का मैंडेट दिया गया था। आम वकला का 1 साल ही का मैंडेट होता है, और उसी में हम कोशिश करते हैं कि अपने वकला भाइयों ने जिस मैंडेट से हमें हमारी इज्जत अफजाई फरमाई है, हमें इतना इस उर्दू पर बरजमा किया है, हम उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। हमने 1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरें। हमने जो डेवलपमेंट के काम, जिस तरह से आपने भी खुद देखा, मेन बाथरूम के हवाले से हो, रेजिडेंसी के हवाले से हो, ख़वातीन के बाथरूम के हवाले से हो, वेटिंग एरिया के हवाले से हो, शेड की फराहमी हो, हमारा यहाँ पर ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, मस्जिद के हवाले से हो, जो हमने अपने मंशूर में अल्फा कहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के इख्तिताम के बाद हम अपने ज़मीर के से इंतहाई तौर पे मुतमईन हैं कि अल्लाह पाक ने हम पे करम किया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर जो है ना पूरे उतरे हैं। मैं आने वाले तमाम उन वकला भाइयों को जो हमारी जगह पे आएंगे, हमारी बार हमारी इज़्ज़त है, हमारा मर्तबा है, हमारी शान है। हम वकला दिन रात इंसाफ की फराहमी के लिए कोशिश करते हैं, अपने वकला भाइयों की मेरी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उनको अच्छी से अच्छी सहूलतें देने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अच्छे जहन से, अच्छी काबिज से आएँ और अपने इंसाफ की फराहमी में वो ममदो भावन साबित हो। इस तरह से लाइब्रेरी में, मैंने बात भूल गया, लाइब्रेरी में कुतुब की शॉर्टेज थी, अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल की, वो हमने वो भी ख़त्म की, ताकि वहाँ पर वकला भाई जो पढ़ने के लिए अपने उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते थे, उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले से भी हमने कोशिश की है कि वहाँ पे भी हम अपनी जो है अपनी जो हमारी काविश है वो उसको भी बरूए कार लाएँ। मैं अपने वकला भाइयों से जो हमारे जूनियर्स हैं उनसे आखिर में यही कहूँगा कि मेहनत करें। ये बड़ा खूबसूरत पेशा है। मेहनत के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको शान और मर्तबा पे ले जाए। आप मेहनती हूँ, आप दिन रात मेहनत करके आला हर वो मकाम हासिल कर सकते हैं, और हम अपनी बार को इंशाल्लाह हमने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और आने वाले अपने भाइयों से भी यही तवक्को रखेंगे कि इसको बार को जिस तरह से वैसे भी मिसाली है और इससे भी ज़्यादा मिसाली बना के जाएँ, ताकि लोगों के अज़हान में हमेशा रहती दुनिया तक इसके नक्श जो है वो मौजूद है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अफजाल साहब, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को बतौर जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार खान, आपका क्या मैसेज है? अहमद भाई शुक्रिया। मेरा मैसेज यही है कि ये डिस्ट्रिक्ट बार हमारा घर है, इसकी डेवलपमेंट के लिए और इसके वकार के लिए हमने अपने ताईं अपनी पूरी सलाहियतें बुरुकार लाते हुए कोशिश की है, और कुछ हद तक हम कामयाब भी हुए हैं डेवलपमेंट के हिसाब से, और कोशिश की है वकला के इज्तिमाई मसाइल को हल करें तरजीहाती बुनियादों पर, जिसको हमने पूरी कोशिश की है। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं अपने तमाम जूनियर्स और सीनियर्स से ये तवक्को रखता हूँ कि वो इस बार की बेहतरी के लिए, इस बार के वकार के लिए अपने किरदार और अपनी सलाहियतें बरूएकार लाते हुए इस बार को मिसाली बनाएंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार खान एक मिसाली बार है अपने लेवल पे, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आइंदा भी जो भी उम्मीदवार आएंगे
ہم ان سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے حصے کی بھرپور کنٹریبیوشن کریں گے اور اس بار کو مزید بہتر سے بہتر بنائیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے زاہد خان صاحب سے، افضال چودھری صاحب سے ہم بات کر رہے تھے. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.